یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 9 جلسہ کا آج یہ 6واں بیان ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کی جماعت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند
حضرت علامہ حافظ قاری افتخار احمد صاحب قبلہ رضوی مدہ ذلہ العالی موجود ہیں، اور ہمارے محب گرامی حضرت علامہ حافظ کلیم اللہ خان صاحب قبلہ خطیب و امام سنی رضا جامع مسجد خیرانی روڈ، اور ابھی آپ حضرت شبیر مسعودی کی نعت سن لیے۔ اشہر صاحب تو نہ پڑھ سکے مگر ان کے مشہور صاحب نے نعت سنا دی۔ بہرحال یہ سب کوششوں کا نتیجہ ہے جناب محترم الحاج شیخ نور محمد صاحب اور ان کے جملہ ساتھیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے پرانے محب گرامی الحاج شیخ وارث علی صاحب آج 6 جلسہ ہو گیا تو واپس سے تشریف لائے۔ خیر، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اپنے آقا کا ہم ذکر سن رہے ہیں، تو آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو۔ اصل میں سوچتا رہتا ہوں کہ کس عنوان کو بیان کروں، اس لیے کہ رضا انٹرپرائز کے کارکن محترم موجود ہیں، انہوں نے 25 عنوان پر تو کیسٹوں میں تقریروں کو بند کر لیا، تو اب ان 25 عنوانوں میں سے مجھے انہیں دیکھنا ہے کہ کوئی ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیسٹوں کو ہدیہ کر کر کے اور آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اپنی روزی بھی الحمدللہ چلتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ کوئی لوہا بیچتا ہے، کوئی پلاسٹک بیچتا ہے، کوئی کچھ بیچتا ہے، مگر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیسٹ ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ سنو تو آپ کا ایمان تازہ ہو، بدکار سنے تو جوش و جذبہ پیدا ہو، وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکوکار بن جائے۔ اس لیے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار میں عرض کروں گا، اور اعلی حضرت کی نعت ہو یار، میری طبیعت چاہتی ہے کہ آج وہی بات ہو جائے۔ اگر کچھ وقت بچا تو اسلام و خون پر بیان ہوگا۔ اعلی حضرت کی بڑی مشہور نعت ہے، اور جب اس نعت کو میں پڑھتا ہوں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے تو مجھے بھی کچھ امید بخشش کی بندھ جاتی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے
ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے. اور اعلی حضرت کی اس شعر کی تشریح بھی سنتے چلو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے جنت میں پیدا کیا. جب تک اس کی مشیت تھی وہ جنت میں رہے، اور جب جنت سے وہ باہر منتقل فرمائے گئے تو اپنی لغزش پر 300 برس تک حضرت آدم آنسو بہاتے رہے. ایک روز ان کے دل میں خیال آیا کہ جب رب العزت نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں نے آنکھیں کھولی تھی تو میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس پر لکھا تھا رب کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دعا مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہم اسألوک بحق محمد، اے اللہ میں محمد کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میری لغزش معاف کر دی جائے. ندا آئی آدم تمہاری لغزش معاف کر دی گئی، مگر یہ تو بتاؤ اس نام کا علم تم کو کیسے ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں میرے پروردگار جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس کے ساتھ دیکھا کہ تیرا نام لکھا ہوا ہے اور تیرے نام کے ساتھ محمد ہے. میں نے جان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس نام کو ملایا ہے وہ تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو ندا آئی ہاں آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ ساری کائنات کو بناتا. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تاواں تمہارے لیے تمہارے لیے. اس کو کیسے کہا اعلی حضرت نے اس کو بھی سنو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے جلوہ افروز ہیں. اس وقت جوڑنے کے بعد ہندوستان میں رات کے 12:50 کا وقت بتایا جاتا ہے اور مکہ شریف میں کتنے بجے کا وقت تھا؟ رات کے 10 بجے تھے. حالانکہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں لیکن مورخوں نے جو جوڑ کر کے تخمینہ لگایا کہ اس وقت کو اگر جوڑا جائے تو رات کے 10 بجے تھے. ہندوستان میں 12:50 ہو رہے تھے. مرکار حرم شریف کے سامنے جلوہ افروز ہیں. چاند نکلا ہوا ہے، اس کی شعائیں پھیلی ہوئی ہیں. ابو جہل اس کے ساتھی پہنچ گئے. محمد نبی ہو؟ ہاں. تو نبی ہو تو کوئی معجزہ آسمان پر دکھا دو.
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنی مقدس انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو حصے میں بٹ گیا۔ آقا نے فرمایا دیکھ آسمان پر معجزہ دیکھ۔ جب اس کی نگاہ آسمان پر گئی تو اس نے کہا معاذ اللہ محمد تمہارا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا۔ اور اس کے ساتھ میں جو اجتماع تھا اس میں سے 13 لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہندوستان میں بھی سرکار کے اس معجزے کو دیکھا گیا۔ راجازدون کیرل میں اپنے محل پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی آسمان کی طرف، اس نے دیکھا تو چاند 2 حصے میں تھا۔ جب عرب کے تاجر آئے تو عرب کے تاجروں سے پتہ لگایا، پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ راجازدون نے یہاں سے اپنے ایک درباری چندن شاہ کو سرکار کی بارگاہ میں پان اور سونٹھ تحفہ دے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ، اگر وہ نبی ہوں گے تو تمہاری بولی سمجھ جائیں گے، اور پان کے لوازمات کیسے ہوتے ہیں تمہیں بتانا نہیں پڑے گا، سونٹ کی خصوصیتیں کیا ہیں وہ سب بتا دیں گے۔ جب یہ عرب تاجروں کے ساتھ مکہ پہنچے، آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو یہی مورخ بیان کرتا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کشل منگل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کشل منگل ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا۔ اب تاریخ یہیں پر خاموش ہے کہ پھر چندن شاہ ہندوستان واپس ہوئے کہ نہیں، اللہ عالم بالصواب۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کونین کے مقدس چاند کے معجزے کو ہندوستان میں بھی دیکھا گیا۔ آؤ سرکار کا دوسرا معجزہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام صحابہ میں ہیں۔ غزوہ خندق کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر کے آرام فرمانے لگے۔ آقا نے نماز عصر ادا کر لی تھی اور حضرت علی کسی وجہ سے نہیں پڑھے تھے۔ سورج ڈوبنے کے قریب ہوا۔ کبھی حضرت علی آسمان کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی سارے جہان کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخر حضرت علی کی ایمانی محبت نے جوش نے فیصلہ دیا، علی محبت رسول پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ اگر محبت قضا ہو گئی تو اس کی ادا نہیں ہے، اور عبادت قضا ہو گئی تو اس کی ادا ہے۔ حضرت علی خاموش رہے، سرکار کو جگایا نہیں، سورج ڈوب گیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چلاتے ہیں، نماز بہت ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی 3 دن کا پروگرام ہے، کسی ایک دن مکمل نماز ہی پر بیان کر دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کے ذات کی بات چل رہی ہے، محبت دیکھو۔ حضرت علی نے بیدار نہیں کیا، نماز عصر قضا ہو گئی، اور وہ بھی نماز عصر جس کے تعلق سے رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً 20 والی نماز کی۔ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی، مگر عبادت جوش مار رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت وا فرماتے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ سرکار نے اس پر ان کو ڈانٹا پھٹکارا نہیں، علی تم نے نماز کیوں قضا کر دی؟ مجھے کیوں نہیں جگایا؟ مجھے کیوں نہیں بیدار کیا؟ نہیں، جیسے سرکار نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ تب تک میرے سرکار اپنے دونوں ہاتھوں کو عرب کی بارگاہ میں بلند فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مولا علی تیرے اور تیرے محبوب کی طاعت میں تھے، ان کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ نبی دعا مانگتے ہیں کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اس کی روشنی پہاڑوں پر بکھر جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا سورج ڈوب گیا ہے، لیکن اب جب نگاہ پڑ رہی ہے تو سورج کی شعاعیں پہاڑوں پر بکھری ہیں۔ پتا چلا کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، ان کی نماز عصر کی ادا کے لیے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔
आला हजरत अजीमुल बरकत इन दोनों मौजूदों को इस तरह बयान फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तावा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और प्यारे आगे का शेर जो आ रहा है, ईमान ताजा हो जाएगा। हमारा आपका सबका ईमान और अकीदा है कयामत आएगी, कयामत हक है। कयामत किसे कहते हैं? जब दुनिया फना कर दी जाएगी, हिसाब होगा जर्रा जर्रा का। कयामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा दुनिया के दिन के एतबार से। गर्मी इतनी शिद्दत की फैलेगी कि बदन भड़क उठेंगे, पसीना इतना निकलेगा कि कश्ती तैर जाए, ज़बानें प्यास से बाहर निकल आएंगी। नबी फरमाते हैं इतनी प्यास लगेगी कि ज़बानें प्यास से बाहर निकल आएंगी। आला हजरत अजीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं और दुआ मांगने का ढंग बताते हैं। या इलाही, गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही, जब जबानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। ऐसा मंजर होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, मां बेटी से भागेगी, शौहर बीवी से मुंह फेर लेगा, बीवी शौहर से मुंह फेर लेगी। और अगर बीवी कहेगी तुम मेरे शौहर हो, या शौहर कहेगा तू मेरी बीवी है, तो बोल पड़ेगी मेरी तेरी तो शादी ही नहीं हुई थी। ऐसा हंगामे महशर होगा, कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं, नफसी नफसी का आलम होगा। 1000 बरस का अरसा इस कैफियत से गुजरेगा, या 7000 बरस का अरसा गुजरेगा, या 25,000 बरस का अरसा गुजरेगा। सारे लोग परेशान होंगे। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे हुजूर आप सब की फरियाद सुनिए, आप सबके बाप हो, हम सब आपकी औलादें हैं, आप अबुल बशर हो, हमारी मुसीबत देखो, हमारी परेशानी देखो, हम किस तरह परेशान हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफसी नफसी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, मैं तो खुद आज अपने में हूं। अब सारे लोग सोचेंगे कहां चला जाए, अर्ज करेंगे हुजूर हम जाएं कहां? हुक्म होगा नूह पैगंबर के पास जाओ। अब सब लोग हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे, अर्ज करेंगे हुजूर आप आदम सानी हो, आपका लक़ब नजी है, अल्लाह ने आपको नजीउल्लाह का खिताब अता फरमाया है। आज हमारी मुसीबत को देखिए, हमारी परेशानी को देखिए, हमारी मदद कीजिए। तो हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफसी नफसी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत नूह पैगंबर के पास से चलकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे और अर्ज करेंगे हुजूर आप रब के खलील हो, आपको अल्लाह ने खुल्लत का दर्जा अता फरमाया, आज हमारी मुसीबत को देखो, हमारी परेशानी को देखो, हमारी मदद करो। देखो हम किस तरह परेशानी में हैं, हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं,
ہم پسینے میں شرابور ہیں. آج ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے, ہماری فریاد کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری نفسی, نفسی میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. ایک بات اور میں بتاتا چلوں, اللہ کے حبیب نے کچھ پیغمبروں اور رسولوں کا ذکر تو فرما دیا, حدیث میں ان کے نام آئے ہیں, مگر ہر امتی اپنے اپنے پیغمبر کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے میری مدد کیجئے, سب جواب دے دیں گے. آج اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہماری مدد کرو تو شرک کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے. کچھ نجدی ذہن و فکر سے پلنے والے لوگ کہہ پڑتے ہیں کہ رسول تمہیں کیا دیں گے, رسول سے کیا مانگ رہے ہو. بدماشو, قیامت کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگو گے کہ نہیں؟ حضرت نوح پیغمبر سے مدد مانگو گے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد مانگو گے کہ نہیں؟ مگر یہ اولو العزم پیغمبران اس دن یہ نہیں ارشاد فرمائیں گے کہ آج کہاں شرک کرنے چلے آئے ہو, آج تو ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. نہیں, بلکہ حضرت آدم فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ, حضرت نوح فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ, حضرت خلیل اللہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضور آپ عیسیٰ مسیح ہو, آپ روح اللہ ہو, آج ہماری مدد کر دو, دیکھو ہم لوگوں کی حالت کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گی اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. ایک بات اور بتاؤں, آج تو چاہے جس زبان کو لوگ بول رہے ہیں, جس زبان کو بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو, مرنے کے بعد سب کی زبانیں آٹومیٹک عربی ہو جائیں گی. سب عربی بولیں گے بھی, عربی سمجھیں گے بھی. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کرو. یہی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے مدد مانگیں گے, حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. ایک بات اور سن لو, آج سارے خطیبوں سے, سارے اماموں سے, سارے علماء سے, سارے محدثین سے, سارے مفکرین سے, سب سے یہ سن رہے ہو کہ قیامت کے دن سرکار ہی سب کی شفاعت کریں گے اور سرکار ہی سب کی مدد کریں گے. لیکن قیامت کے میدان میں سب بھول گئے کہ سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے. آج اتنی تقریریں ہو رہی ہیں, مگر قیامت کے دن رب تعالیٰ سب کے ذہنوں سے اس بات کو محو فرما دے گا. سب بھول گئے, کسی کو یاد نہیں ہے کہ چلو ڈائریکٹ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں چلو, شفیع المذنبین کی بارگاہ میں چلو. علماء فرماتے ہیں اگر ڈائریکٹ تم نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ جو کام قیامت میں محمد نے کر دیا ہے, اگر ہم حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے, حضرت نوح کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے, حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے, حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے. اس لیے تمہیں سب سے پہلے ان اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہوں میں گھما لیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن جو کام کوئی نہیں کر سکتا ہے, امت کی بخشش کے لیے وہ کام محمد رسول اللہ کریں گے. آؤ ذرا دیکھو, اب سارے لوگ پوچھ پڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کہاں چلیں, ہمیں کوئی جگہ بتا دیجئے جو ہماری مدد کرے. لیکن یہ اولو العزم پیغمبران یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ, آج کیوں در در پھر رہے ہو, شرک کیوں کر رہے ہو. نہیں, جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا تو ارشاد فرمائیں گے ٹھکانہ پوچھ رہے ہو, ہاں تمہاری مدد کون کر دے, ہاں اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چلو سب کے سب محمد علیہ السلام کی خدمت میں چلو. جیسے سرکار کا نام لیں گے اب سارے اہل محشر آقا کی طرف بھاگیں گے. اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے
کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور دیکھو اب میرے آقا کا حال ذرا دیکھو. بات آ گئی تو عرض کر دوں پیارے ایمان تازہ ہو جائے. اس عنوان پر تو رضا نے کیسٹ بنا ڈالی ہے لیکن آپ کے ذہن میں کہاں بات رہ جاتی ہے. سن لو اپنے آقا کا ذکر. میرے آقا کا حال کیا ہوگا قیامت کے میدان میں. یہ بھی تو سیرت النبی ہی کا ایک گوشہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا دولہا بنے ہیں. میرے سرکار کے سر انور پر تاج شفاعت ہے. اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. ایک داہنے طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. 70,000 صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. آقا کریم قیامت کے میدان میں چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالی قیامت کے میدان میں اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کی کرسی لگوائے گا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے جس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب تمہارا رب ان قریب تمہیں مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا. میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں اور جب سرکار جلوہ افروز ہوں گے سارے اہل محشر آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. سب کی نگاہیں سرکار کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. نفسی نفسی کا عالم تھا. سب بخشش کے امیدوار ہیں. پسینے میں شرابور ہیں. زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں. تو فوراً پہنچ کر کے مدد مانگیں گے نہیں بلکہ سب سرکار کو پہلے سلام کریں گے. آج تو سلام سے بہت چڑھا جاتا ہے لیکن قیامت کا میدان میں سب سے پہلے تمہیں نبی کو سلام کرنا پڑے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب سلام کریں گے. مقام محمود پر میرے آقا جلوہ افروز ہیں اور سب تعریف کرنے لگیں گے. سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے. آج جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی کریں گے, جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کریں گے, جو تعریف سے چڑھتے ہیں وہ بھی کریں گے. سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمائے ہیں کہ جب تو قیامت کے دن اپنے نبی کی شوکت و عظمت دیکھ کر تعریف کرے گا, اگر میرے سرکار نے اس دن تیرے تعریف کو قبول نہ کیا تب تیرے لیے ٹھکانہ کہاں ہوگا. اس لیے آج ہی نبی کی تعریف کر, آج ہی نبی کی پناہ میں
آ جا، تاکہ کل جب قیامت کے دن اپنے آقا کی عظمت دیکھ کر کے آقا کی تعریف کرو، پناہ مانگے تو تجھے نبی کونین پناہ عطا فرما دے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اللہ، مقام محمود پر سرکار کی جلوہ گری دیکھ کر کے سب سرکار کی تعریف کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ یار ہر دم دباتے ہو، ہر دم ادھر ادھر کرتے ہو، ایک جگہ پر کر دو۔ سے تیز تو میں خود بول دوں مائک ہٹا کر کے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا مقام محمود پر جلوہ افروز ہیں، سب پہنچ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سب سلام عرض کریں گے تو عرض کریں گے آغثنی یا رسول اللہ، میرے سرکار میری مدد کرو۔ آقا ہم سب کو دیکھو ہماری حالت کیا ہے۔ تو سارے پیغمبروں اور رسولوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ آقا یہ نہیں کہیں گے، سرکار کیا فرمائیں گے اس کو سنو، حدیث شریف کا لفظ سنو۔ آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بخشش کرانے کے لیے میں ہی ہوں، نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں۔ جس چیز کو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بخشوا لیجئے اس کے لیے تو میں ہی ہوں۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے لوگو اب آئی شفاعت کی ساعت بائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، اے گھبرانے والو، اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب نبی بخشش کرانے جا رہے ہیں، آقا کریم اب تمہیں جنت دلانے جا رہے ہیں، اب گھبراؤ نہیں۔ میرے سرکار کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ آقا اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، ایک جھنڈا لے کر سرکار مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور اس کو لہرائیں گے اور رب کی تعریف بیان کریں گے، ایسی تعریف کی نہ آج تک کسی نے کی ہے نہ کوئی قیامت تک کرے گا۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سارے اہل محشر ہیں، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، نبی کونین حمد کا جھنڈا اپنے نبوت والے ہاتھ میں لے کر کے آقا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایسے موقع پر ہم غلاموں کی حاضری ہو تو نبی کونین تو رب کی تعریف بیان کریں اور ہم سب کس کی تعریف بیان کریں، سنو۔ صبا وہ چالے کی باغ پھلے، وہ پھول کھلے کی دن ہوں بھالے، اور لیوا کے تالے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آپ ذرا دیکھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آ گئی تو سن لو، ایمان تازہ جائے۔ انہیں بھی بتا دو جو ہوٹلوں پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، بڑی سین سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ سنا ہے بڑی سین سے سلام ان کا کہ نہیں؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ اور یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے؟ تمہارے مولویوں کے اندر ہمت ہے تو لاؤ میرے سامنے۔ اگر ایک بھی حوالہ غلط ثابت ہو، جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی،
اپنے آقا کی عظمت دیکھ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار و مرتبہ، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی حمد بیان کریں گے، اور حمد بیان کرنے کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے۔ قیامت کے دن رب کا سجدہ محبوب کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ میرے سرکار کی خصوصیت ہے کہ آقا قیامت کے میدان میں بھی اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، 7 دن 7 رات سر سجدہ الہی میں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، جس کی بخشش چاہو بخشا جائے گا، جو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے 3 اعلان ہوگا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ محبوب، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ دوسرا فرمان ہوگا کہ جس کی بخشش چاہو بخش دوں گا، اور تیسرا اعلان ہوگا محبوب جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ محبوب کہہ کیا رہے ہیں، اور محبوب بخشش کس کی مانگ رہے ہیں، اور محبوب رب کی بارگاہ میں مانگ کیا رہے ہیں جو رب عطا فرمائے گا۔ ان تینوں جملوں کو اپنے ذہن میں رکھو، ابھی دیکھنا اپنے آقا کی عظمت۔ میرے سرکار اپنے سر اقدس کو سجدہ سے اٹھائیں گے تو آقا کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سرکار اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ نگاہ نبوت سے خوشی کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ انتہائی خوشی حاصل ہو تب یا تو آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یا تو انتہائی غمگین ہو تب اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے سرکار کو آج انتہائی خوشی حاصل ہے کہ رب کی طرف سے بشارت ہو گئی، محبوب جس کی بخشش چاہو اس کو بخشا جائے، محبوب جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے، محبوب کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ اب میرے سرکار کے نگاہ مقدس سے خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ سارے لوگ تو سرکار کی اس بشارت کو سن کر کے مسکرا پڑیں گے، اور نبی کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی۔ اپنے نبی کی عظمت جاننا چاہتے ہو، آؤ سنو، یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے۔ 114 صحابہ نے سرکار کے شفاعت کی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ معمولی ہے میرے آقا کی عظمت۔ آقا تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انجمن سجی ہوئی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالی کا حکم ہوا میرے لیے کہ محبوب یا تو تم اپنے آدھی امت کی بخشش بلا حساب لے لو، اور یا تو محبوب شفاعت لے لو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آقا فرماتے ہیں شفاعت زیادہ کافی ہے، آدھی امت کی بخشش بلا حساب کیا ہے، یہ رب کی مرضی ہے، اور شفاعت میری مرضی ہے کہ میں جس کو چاہوں گا جنت دلاؤں گا۔ شفاعت میں میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں گا جنت دلاؤں گا۔ اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مچل گئے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے
रसूल अल्लाह की। आओ जरा देखो, सहाबा बैठे हुए हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो अब सहाबा की निगाहें लगी हुई हैं कि मेरे सरकार किसकी किसकी शफाअत करेंगे। शफाअत का मतलब ये हुआ कि रब की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत दिलाना, इसको कहते हैं शफाअत। सरकार रब की बारगाह में अपने उम्मतियों की बख्शिश के लिए चिरौरी करेंगे, सिफारिश करेंगे, इसको कहते हैं शफाअत। अब मेरे सरकार किसके किसकी शफाअत करेंगे देखो। सहाबा सरकार को देख रहे हैं। आका ने फरमाया मेरे सहाबा अर्ज करते हैं हां, तो क्या तुम ये समझते हो कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के परहेजगारों के लिए है? यानी मैं परहेजगारों के लिए रब की बारगाह में जन्नत की सिफारिश करूंगा? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम तो यही समझ रहे हैं। अब आका के फरमान को सुनो। आका फरमाते हैं ला लाकिन अल मुजरबीन अल खत्ताईन, नहीं नहीं, मेरी शफाअत परहेजगारों के लिए नहीं है, बल्कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े पापियों के लिए है, बड़े बड़े खातियों के लिए है, बड़े बड़े सियाहकारों के लिए है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। मैं तमाम पापियों की शफाअत करके जन्नत दिलाऊंगा। मुसलमानों गौर करो, गुनहगारों को उम्मीद किसने बधाई है, सहारा किसने दिया है, पापियों के लब पर मुस्कुराहट किसने दी है? आपको कहना पड़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात यहीं पर और अर्ज करूंगा, मुसलमानों सुन लो, अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हो। सहाबा नेकोकार हैं कि बदकार? माज़अल्लाह, नेकोकार हैं। किसी सहाबी की नमाज नहीं छूट रही है, कोई नाफरमानी नहीं कर रहा है, कोई गुनाह के करीब नहीं जा रहा है, कोई बेहयाई के करीब नहीं जा रहा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के साथियों को गुनाहों से महफूज फरमा दिया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं मेरे जितने सहाबा हैं सबके सब आदिल हैं, जन्नती हैं। शफाअत की हदीस सरकार से सहाबा सुन रहे हैं और रो रहे हैं, उनकी आंखें भीग रही हैं। वो हदीस हम गुनहगारों के लिए है, मगर रो रहे हैं सहाबा। सहाबा सुन रहे हैं अपने आका की जबान से कि मेरे आका बड़े बड़े पापियों की बख्शिश कराएंगे, मगर किसी सहाबी की एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। तुम कैसे मुसलमान हो कि ऐसी बशारत पाने के बावजूद नमाजें छोड़ रहे हो? नमाज ना छूटे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जब यह बात हो गई तो एक सहाबी हैं हजरत अबू दरदा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये चिल्लाएंगे नहीं कटघोड़ा हुआ लोग। इनको क्या कहते हैं? चिड़ी मार। हाफिज जी, चिड़ी मार। कोई आज हमको कह रहा था कि हमारे इलाके में इनको चिड़ी मार कहा जाता है, मैं भूल गया। ये चिड़ी मारे हैं वाकई, दांव लगाते हैं, दांव लग गया तो लग गया। पता नहीं कैसे बयान करते हैं यार, ये सरकार की सीरत मुझे हैरत हो रही है कि आदमी ईमानदार हो 10 दिन इनके साथ रह जाए तो बेईमान हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आओ सुनो, अपने आका की अजमत देखो, सरकार की। हजरत अबू दरदा सहाबी अर्ज गुजार हुए जब सरकार ने फरमाया कि बड़े बड़े पापियों, बड़े बड़े खातियों को मैं बख्शवाऊंगा, तो वो सोचने लगे कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह चोरी करना है, सबसे बड़ा गुनाह पाप करना है, ज़िना करना है। तो लाओ पूछ लो ने आका से कि क्या जानियों को, चोरों को भी आप बख्शवा लेंगे? जिससे ज़िना हो गया, चोरी हो गई, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह व इन ज़ना व इन सरका, अगरचे वो चोर है, जानी है। आका फरमाते नाम व इन ज़ना व इन सरका, हां अगरचे वो चोर है, जानी है। फिर दोबारा वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह व इन ज़ना व इन सरका,
اگرچہ وہ چور ہے، زانی ہے، آقا فرماتے ہیں نام وہیں زنا وہیں سرقا. ہاں ابو دردہ اگرچہ وہ چور ہے، زانی ہے، رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کے میں اس کو جنت دلاؤں گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، یا رسول اللہ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا. اللہ اللہ. صحابہ کا ایمان تازہ ہو گیا. اچھا اب اتنے پر بات نہیں رہ گئی پیارے، وہ صحابی تھے، صحابی معاذ اللہ وہابی نہیں تھے. دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے یہ. اپنے آقا کی شان دیکھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ عرض گزار ہو گئے، یا رسول اللہ تو بڑے بڑے خاطی ہوں گے آپ کی امت میں، بڑے بڑے پاپی ہوں گے جن کا شمار نہیں ہوگا، بے شمار لوگ ہوں گے. سرکار آپ کتنوں کی بخشش کرائیں گے، آپ کتنوں کو جنت دلائیں گے؟ تو اب نبی فرما رہے ہیں میں کتنوں کو جنت دلاؤں گا، شمار کرو، لگاؤ پوری دنیا کا کمپیوٹر چلے ہو نبی کی عظمت جاننے کے لیے. حدیث شریف کے الفاظ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لأکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش قیامت کے دن کراؤں گا. لگاؤ کمپیوٹر، شمار کرو کہ صرف مہاراشٹر میں کتنے پتھر ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے ڈھیلے ہیں. آقا فرماتے ہیں پوری زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے پتھر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش کراؤں گا. تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یہ لوگوں تمہارے نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جب سرکار اتنوں کو بخشوا لیں گے تو ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. اور سنو پیارے، قیامت میں سب جمع ہوں گے نا، اولین و آخرین ہوں گے، یعنی جو پہلے سے ہیں جو بعد میں ہوئے سب. آج اتنی بھیڑ میں اگر ایک آدمی کو آپ تلاشنے لگو تو جلدی نہیں پاؤ گے، اور قیامت میں سب ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں. درود شریف پڑھو پھر بات آگے بڑھے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک روز پوچھ پڑے حضرت انس بن مالک کہ یا رسول اللہ قیامت میں اتنی بھیڑ ہوگی، ہم سب پائیں گے کہاں آپ کو؟ آقا اپنا پتہ بتا رہے ہیں، دیکھو یعنی جب بخشش عام ہو جائے گی تو سرکار آپ کہاں ملیں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں میزان عمل پر ملوں گا، جہاں میرے انگلیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں اگر آپ کو نہ پاؤں تو؟ آقا فرماتے ہیں پل صراط کے کنارے ملوں گا جب میری امت پل صراط سے گزرے گی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو؟ آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر مل جاؤں گا، میری امت پیاسی ہوگی.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو آقا فرماتے میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں. اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اب دیکھو. صحابہ کرام تشریف فرما ہے، بات قیامت کی چل رہی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال قیامت میں کیا ہوگا؟ جب میرے سرکار سجدہ سے سر اٹھائیں گے اور رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تو آقا کیا کہیں گے رب کی بارگاہ میں جانتے ہو؟ عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا جلد حساب و کتاب فرما دے، جنت میں داخل فرما دے. رب فرمائے گا اب جنت کا پروگرام شروع. آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا نے سن لیا، اب حساب و کتاب ہونے جا رہا ہے. میزان قائم کر دیا گیا، پل صراط جہنم کے پشت پر بچھا دیا گیا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا فرماتے ہیں پھر کیا کیفیت ہوگی؟ سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ پیاس بہت لگی ہے. میرے سرکار ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آ رہی ہیں. آقا حوض کوثر کی طرف اشارہ فرمائیں گے، جام بھر بھر کر کے اڑیں گے، سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے. اب بانٹا نہیں جائے گا، پیالے بھر بھر کر کے خود اڑیں گے اور جنتیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے. اس کے بعد سب عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑی شدت کی گرمی ہے سرکار، ہم پسینے میں شرابور ہیں. آقا اپنے زلف منبری کو بکھیر دیں گے، زلف اقدس کا سایہ پھیل جائے گا، دھوپ کی شدت کم پڑ جائے گی، سب کو سکون مل جائے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھو. اب میزان پر گناہگار چڑھایا جا رہا ہے، اس کا عمل تولا جا رہا ہے، وزن کیا جا رہا ہے. اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ جنتی جنت میں جا سکے، گناہوں کا انبار ہے. شرم و ندامت سے نگاہیں جھک گئی ہیں. آقا کو آواز دے رہا یا رسول اللہ بچاؤ، میرے پاس نیکیاں سرکار نہیں ہے. وہ پکارے گا. اپنے نبی کی عظمت دیکھو، جیسے وہ پکارے گا تو اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اللہ، اب میرے سرکار کو جب پکارے گا آقا تشریف فرما ہوں گے. رب کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ کا یہ امتی ہے، اس کے نام اعمال ذرا دیکھیے، کچھ نیکیاں نہیں ہیں. آقا فرمائیں گے پھر سے اس کا وزن کیا جائے. تو فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں کہ محبوب حکم دے رہے ہیں فرشتے موڑ دیں، نہیں، بلکہ فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بزم محبوب کے لیے سجائی گئی ہے. پھر سے وزن کیا جا رہا ہے. آقا کھڑے ہیں، میرے سرکار قیام فرما ہے. اب فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیوں کا خاتمہ. عرض کریں گے یا رسول اللہ ابھی تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تب تک ندا آئے گی غیب سے، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اپنے جس امتی کے لیے میرا محبوب قیام فرما ہو کر کے میزان کروائے، اس کے گناہوں کو محبوب کے سامنے ظاہر کیے، محبوب کے قیام کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. یہ سرکار کی عظمت ہے. دوسرا
دوسرا مجرم میزان پر چڑھایا گیا. نہیں نیکیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. حکم ہوگا اس کو اتارو، جکڑو، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. رو پڑے گا یا رسول اللہ بچاؤ میرے سرکار، اے میرے آقا اب ہم کو جہنم کی طرف سے لے جایا جا رہا ہے، فرشتوں ٹھہر جاؤ. آقا کریم تشریف فرما پھر ہوں گے. وہ کہے گا فرشتوں مجھے چھوڑ دو. فرشتوں وہ دیکھو میرے سرکار آ رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اللہ میرے آقا تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں پھر سے وزن کیا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھر فرشتے اس کو میزان پر چڑھائیں گے. میرے آقا کوئی ٹکڑا اٹھا کر میزان عمل میں ڈال دیں گے. نیکیاں ہی نیکیاں. یا رسول اللہ ابھی تک تو اس کے پاس ساری برائیاں تھی، نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ آقا فرمائیں گے یہ جب میرا نام سنتا تھا تو درود پڑھ لیا کرتا تھا. آج وہی درود ہے جو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا تو درود کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تیسرا مجرم چڑھایا جائے گا. وزن کیا جا رہا ہے. بڑا خاطی ہے، بڑا پاپی ہے، گناہ ہی گناہ. اس کا نام عمل سامنے رکھ دیا جائے گا. لے دیکھ یہ تیرے کرتوت ہیں جو تم نے کیا تھا. نگاہیں شرم سے جھکی ہوئے رو رہا ہے، نام عمل کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے. رب تعالیٰ نے سچ فرمایا قرآن میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. نوجوانوں بہت غور سے سن لو، تمہارا پاپ تمہارے سامنے کھول کر قیامت کے میدان میں رکھا جائے گا. یہ تمہارا عمل نامہ ہے، یہ تمہارے کالے کرتوت ہیں جو تم کیے تھے دنیا میں. دیکھو شرم سے نگاہیں جھکی ہے، اپنے آقا کو پکارتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، جا بجا تھانے والے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. کا امتی ہے یہ، اس کے کالے کرتوت ہیں، اس کا نام عمل ذرا دیکھیے. آقا فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام عمل کو سمیٹو، بند کرو. فرشتے بند کر لیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو، یہ بھی سیرت بیان کرتے ہیں کہ سنو تو ایماندار ہو تو بے ایمان ہو جاؤ گے. سوچو گے اس نبی کا کلمہ ہی پڑھ کر ہم کیا کریں گے جو کچھ نہیں کر سکتے. نبی تو نہیں کچھ کر سکتے، ان کو نماز البتہ بخشوا لے گی. نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، روزے سے یہ بخش دیے جائیں گے. نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حج سے یہ جنت حاصل کر لیں گے. نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زکات دے کر کے سب کچھ لے لیں گے. ظالم، پہلے نبی کی ذات سے محبت کر، پھر یہ سارے اعمال تیرے کام آئیں گے. اللہ اکبر. دیکھ اپنے آقا کی عظمت.
आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे बंद करो इसके नाम अमल को। बंद कर दिया गया। मेरे साथ मेरे साथ चल। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बयान फरमाते हैं कि ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर। अपने आका की अजमत मुलाहजा करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह अब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने वाली है। मेरे सरकार पुल सिरात के किनारे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बे सल्लिम परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा, मौला मेरी उम्मत गुजर रही है सलामती अता फरमा। आकाए करीम जब सलामती की दुआ मांगने लगेंगे तो ये होगा कि अब रूहुल अमीन हजरत जिब्रील को इत्तला दो। हजरत जिब्रील को क्यों इत्तला दी जाएगी इसको भी सुन लो। मेरे सरकार जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए थे और उम्महानी के दरवाजे पर मेराज का दूल्हा बनकर के तशरीफ लाए, बुराक हाजिर किया गया। जब सरकार बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक शोखी करने लगा। हजरत जिब्रील ने कहा बुराक सुन, ये इमामुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, सैयदुल मुरसलीन है, तू शोखी कर रहा है। बुराक ने अर्ज किया है सैयदुल मलाइका मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं। कहा फिर? कहा आज मैं अपने आका की बारगाह में एक फरियाद पेश करना चाहता हूं, मेरी एक तमन्ना है। हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका मेरी तरफ से आप सरकार से अर्ज कर दीजिए कि मेरी तमन्ना को कबूल फरमा। तो बुराक तो यूं ही सरकार से कह सकता था ना, लेकिन बीच में हजरत जिब्रील का वसीला ले रहा है। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है? आका फरमाते हैं हां मैं सुन रहा हूं जिब्रील ये क्या कह रहा है। आका फरमाते हैं जिब्रील कह दो इस बुराक से मैंने इसकी तमन्ना पूरी कर दी। बुराक ने तमन्ना क्या जाहिर की थी? उसने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह जैसे आज आप मुझ पर सवार होकर के हर अर्श पर चल रहे हैं, रब के कुर्ब में चल रहे हैं, ऐसे जब आप कल कयामत से जन्नत की तरफ जाने लगे तो मुझी पर सवार होकर के जन्नत में तशरीफ ले चलाएं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना है। तो एक जानवर है जो रसूल से अपनी मुराद मांग रहा है। और ये कैसे जानवर है कि रसूल से मांगो तो कहते हैं मुशरिक हो जाओगे? बताइए। जानवर सरकार की बारगाह में अपनी मुराद मांग रहा है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में चले और सिदरा पर पहुंचे, हजरत जिब्रील के जो ठहरने की जगह है, तो हजरत जिब्रील ठहर गए। आका ने फरमाया जिब्रील चलोगे? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? या रसूल अल्लाह अब तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो आका जब चलने लगे तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी भी एक तमन्ना है। सरकार ने फरमाया तुम्हारी क्या तमन्ना है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है, आज जब उम्महानी के घर से चले थे तो बुराक ने तो यह आरजू की थी और मेरी आरजू यह है कि जब कयामत के मैदान से आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे तो आपकी उम्मत के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुजर जाए ये मेरी तमन्ना है। आका फरमाते हैं जिब्रील जाओ तुम्हारी भी तमन्ना पूरी कर दी गई। आप गौर फरमाइए, आप पुलसिरात से गुजरेंगे, हजरत जिब्रील का पर फर्श है पुलसिरात से गुजरने के लिए। तो मेरे आका जब पुलसिरात के किनारे कयाम फरमा होंगे तो हुक्म होगा जिब्रील को इत्तला दो। आला हजरत इसी को बयान फरमाते हैं कि अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, अहले सिरात रूह अमी को खबर करें
اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار رب سلم کی صدا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور ایسے موقع پر ہم غلاموں کا گزر ہوگا پل صراط سے، تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آقا کے روبرو جب پل صراط سے گزریں گے تو مچلتے ہوئے گزریں گے، وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت ذرا ملاحظہ کرو۔ میرے سرکار قیامت کے میدان میں پھر تشریف لائیں گے، آقا کی شفاعت عام ہو جائے گی۔ میرے سرکار فرمائیں گے میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے شہداء تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے عالموں تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے صالحین تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے حاجیوں تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے حافظوں تم بھی شفاعت کرو۔ حافظ قرآن صحیح العقیدہ اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کی بخشش کرائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہو۔ عالم دین اپنے گھر اور اپنے متعلقین کے ساتھ پشتوں تک کی بخشش کروا لے گا۔ شہداء کا حال یہ ہوگا کہ اللہ اللہ اپنے خون کا اجر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ رب کا فرمان ہوگا کہ شہید جدھر جدھر اشارہ کرے ان سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے۔ صالحین کرام شفاعت کریں گے۔ حضرت امام اعظم حنفیوں کی شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ شفاعت کریں گے ذرا دیکھو۔ جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور کچھ ایسے بھی جہنمی ہیں جن کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف بھگاؤ، جب وہ جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو عرض کریں گے میرے مولا اپنے جنتی بندوں کو ہمیں دکھا دے جنتی کون لوگ ہیں۔ تو جنتیوں کے سامنے سے ان کو گزارا جائے گا، وہ گزرتا ہوا جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا اے جنتی تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ اما تعرفنی، مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا معاملہ کیا ہے؟ کہے گا انا الذی سقیتہ شربۃ، میں نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، مجھے اس کا عوض دے دو، مجھے اس کا بدلہ دے دو۔ میں اپنے عمل کی بنیاد پر تو جہنمی قرار دے دیا گیا، میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ اے لوگوں آپ نے آقا کی عظمت دیکھو۔ ایک دوسرا جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا اما تعرفنی، مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ عرض کرے گا انا الذی وهبت لك وضوءا، میں نے تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، میں نے تمہیں وضو کرایا تھا، آج اس کا بدلہ مجھے چاہیے۔ جنتی بندے ٹھہرے ہیں، رب کا فرمان ہوگا میرے جنتی بندوں جاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے جنتی بندوں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، یہ حدیث پاک ہے۔ اپنے آقا کی عظمت دیکھو، اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا۔ دیکھو بخشش کیسے کیسے ہو رہی ہے۔ آقا کریم کی کیفیت قیامت کے میدان میں کیا ہوگی؟ 180 صفحیں قیامت کے میدان میں ہوں گی، یہ 120 صفحیں 120 صفحیں قیامت کے میدان میں ہوں گی، جس میں سے 80 صفحیں میرے آقا کے امتیوں کی ہوں گی۔ اتنا بڑا مجمع ہوگا، سرکار اس مجمع میں اولین و آخرین میں اپنے امتیوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے آقا کو سوچ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو آپ بہائے کہ نہیں؟
क्या सरकार की मोहब्बत में कभी आंखें भीगी हैं कि नहीं? ये तुम्हारे नबी कौनैन जो कयामत के मैदान में भी हम पापियों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, और ऐसे ढूंढेंगे सरकार बिला तमसील समझो कि जैसे कोई बच्चा खो जाए भीड़ भाड़ में, या यूं ही तो उसकी मां अपने बच्चे को तलाश करने के लिए किस तरह बेकरार होती है, बिला तमसील समझो। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन आला हजरत के भाई बयान फरमाते हैं कि अजीज बच्चा को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। आप अपने आका की अजमत देखो, सरकार ढूंढ रहे हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी कौनैन ने बयान किया कि मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए बड़ा फिक्रमंद था, लेकिन जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, वला सौफा यूती का रब का फतरदा, ये महबूब तुम्हारा रब अन करीब तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। तो मेरे आका तो अपने रब से राजी हैं ही, मगर यहां खुशी का दुबाला होना राजी होने से मतलब है। महबूब तुम्हारे खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, इतना रब तुम्हें दे देगा। तो आका फरमाते हैं कि अब मैं जब तक अपने एक एक उम्मत की बख्शिश नहीं करवा लूंगा, मैं राजी नहीं हूंगा। जब मेरा मौला मुझे इख्तियार दे रहा है, तो आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब मैं अपने सारे उम्मतियों की बख्शिश करा लूंगा तो निदा आएगी, हत्ता युनादीनी रब्बी आरदीता या मोहम्मद, मेरा रब मुझे पुकारेगा, या मोहम्मद अब राजी हो गए कि नहीं? तो आका कहते हैं मैं अर्ज करूंगा, फाकुलो अयो रब्बी रदी, तो हां मेरे परवरदिगार अब मैं राजी हो गया, मेरी उम्मत का एक एक फर्द बख्शा गया, मेरे मौला में राजी हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश का जब यह हाल होगा, तो परहेजगार गुनहगार का हाथ पकड़ेगा, ए गुनाहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। तो वो चौंक पड़ेगा कि भाई तुम अपनी नेकी हमें दे रहे हो, हमसे गुनाह मांग रहे हो? हां। अरे यार, अभी कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था कयामत के मैदान में, और तुम अपनी नेकी हमें दे रहे हो, हमसे गुनाह मांग रहे हो? हां, थोड़ा सा गुनाह तू हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। कहेगा आखिर मामला क्या है? तो परहेजगार बोल पड़ेगा, तू नहीं देख रहा है कि गुनहगार सरकार की शफाअत से जन्नत में जा रहा है? मेरे पास भी थोड़ा सा गुनाह हो जाए ताकि मैं आका की शफाअत से जन्नत में चला जाऊं। आला हजरत इसी को बयान फरमाते हैं कि क्या हिस्सा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, अपने आका की अजमत देखो। जन्नती जन्नत में गए, दोज़खी दोज़ख में गए, मगर कुछ ऐसे भी पापी होंगे जो बिला तौबा के मर गए होंगे, बड़ी बड़ी खताओं की बुनियाद पर रब की मशीयत होगी, इन्हें सजा दी जाए, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, 1000 बरस तक जहन्नम में जलते रहेंगे, या अल्लाह कहते रहेंगे। दूसरा 1000 बरस लगेगा, या रहमान कहेंगे। तीसरा 1000 बरस लगेगा, या रहीम कहेंगे। 5वां 1000 बरस लगेगा, या हय्यो कहेंगे। 6ठा 1000 बरस लगेगा, या हन्नान कहेंगे। और जब 6ठा 1000 बरस में या हन्नान पुकारेंगे तो अचानक पुकार उठेंगे, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह अब हमें बख्शवाओ, या रसूल अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो,
जब जहन्नम में सरकार का नाम जहन्नमी लेंगे तो रब ताला हजरत जिब्रील से फरमाएगा, जिब्रील अर्ज करेंगे, हाँ मेरे मौला, जिब्रील जाओ जहन्नम को देखो, उम्मत मोहम्मदिया का क्या हाल है जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, मौला तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। तो क्या रब नहीं जानता है जो हजरत जिब्रील से मालूम करवा रहा है? मगर अपने महबूब की अजमत का इजहार कैसे कर रहा है जरा देखो। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील जाओ, हजरत जिब्रील जहन्नम के करीब आएंगे। जहन्नम पर जिस फरिश्ता की ड्यूटी है उनका नाम है मालिक। मालिक की शक्ल डरावनी है। जब वो जहन्नम को भड़काने के लिए उसका दरवाजा खोलेंगे तो उनकी शक्ल देख करके जहन्नमी और डर जाएंगे। मालिक जैसे देखेंगे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील आए हैं, कहो सैयदुल मलाइका क्या हाल है? फरमाएंगे, ये बताओ उम्मत मोहम्मदिया का क्या हाल है जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए। मालिक कहेंगे, बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है, जल रहे हैं, उनका हाल देखने के लायक नहीं है। हजरत जिब्रील फरमाएंगे, दरवाजा खोलो, क्या रब का हुक्म है? हाँ रब का हुक्म है, दरवाजा खोलो। जैसे मालिक दरवाजा खोलेंगे, जहन्नमी देखेंगे हजरत जिब्रील की सूरत तो पुकार उठेंगे, या इतनी अच्छी सूरत वाला कौन आ गया? तो मालिक कहेंगे, घबराओ नहीं, ये सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील हैं जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर जाते थे। इतना सुनना होगा सब चीख पड़ेंगे, हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो अब हमें मेरे आका निकाल ले, या रसूल अल्लाह बचाओ, दुहाई है मेरे आका, दुहाई है या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे रब की बारगाह में। रब फरमाएगा, जिब्रील कहो मेरे बंदों का हाल क्या है? अर्ज करेंगे, मौला तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। ए जिब्रील, मेरे बंदों ने कुछ कहा है, मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों ने तेरे महबूब को पुकारा है और तेरे महबूब को सलाम कहा है। अल्लाह फरमाएगा, तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बता दो। अब हजरत जिब्रील जन्नत में आएंगे, मेरे सरकार जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर जलवा अफरोज होंगे, अंबिया औलिया सरकार के रूबरू हाजिर होंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो तस्लीम हाजिर हो जाएंगे और रोने लगेंगे, आका से सलाम अर्ज करेंगे, फरमाएंगे, सैयदुल मलाइका क्या हाल है? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, गुनाहों की बुनियाद पर आपके उम्मती के वो अफराद जो जहन्नम में जल रहे हैं उन्होंने आपको पुकारा है। तब तक मेरे सरकार फरमाएंगे, लब्बैक या उम्मती लब्बैक, मेरी उम्मत में हाजिर हो, मेरी उम्मत में हाजिर हो। और उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे, आंसू बहने लगेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अपने आका की अजमत देखो जो रब ने फरमाया, महबूब तुम जिसकी बख्शिश चाहो उसको बख्शा जाए। महबूब तुम अपने सर को उठाओ, जाओ जिसको चाहो जहन्नम से निकाल लो। अब मेरे सरकार अपने सर अनवर को सजदा से उठाएंगे और सरकार जहन्नम की तरफ चलेंगे। मेरे आका जहन्नम की तरफ आ रहे हैं, जैसे पहुंचेंगे मालिक देखेंगे, इस्तकबाल करेंगे, या रसूल अल्लाह हुकुम, मालिक कहो मेरी उम्मत का हाल क्या है जो अपने पापों की बुनियाद पर जहन्नम में आ गए। अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, या रसूल अल्लाह वो आपको पुकार रहे हैं। आका फरमाएंगे, दरवाजा खोलो, रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे, हां। जैसे दरवाजा खुलेगा, अल्लाह अल्लाह गौर करो, सरकार के नूरानी शक्लो सूरत को जैसे देखेंगे वो जहन्नमी जो जन्नती होने वाले होंगे। मेरे सरकार को खुशी होगी, आंखें आका की भीग गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमा रहे हैं कि जैसे जहन्नम का दरवाजा खुलेगा, जहन्नमी देखेंगे तो जो जल रहे होंगे उनका जलना बुझ जाएगा, जो रो रहे होंगे वो हंसने लगेंगे। जब आ गई है जोश
से रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मालिक कहेंगे वो देखो बशीर नजीर आ गए, वो देखो रहमतुल लिल आलमीन आ गए, वो देखो ताहा यासीन आ गए, वो देखो शफीउल मुज़निबीन आ गए, वो देखो तुम्हें बख्शवाने वाले आ गए। अब जब सारे जहन्नमी देख लेंगे आका को जो जन्नती होने वाले होंगे, वो किस तरह से अपने आका की बारगाह में फरियाद पेश करेंगे। आला हजरत बयान फरमाते हैं जो जन्नती होने वाले जहन्नमी होंगे वो पुकार उठेंगे या रसूल अल्लाह, करचे हैं बेहद कुसूर, तुम हो आफू गफूर, और बख्श दो जुर्मों खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। बख्श दो जुर्मों खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहन्नम से निकालेंगे और निकाल कर लाया जाएगा, नहरे हयात में गुस्ल दिया जाएगा, सबका जिस्म चमकने लगेगा, मगर पेशानी पर फिर भी लिखा रहेगा कि हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में रहेंगे वो देख करके कहेंगे ये सब कुल जहन्नम से निकल कर आए हैं, तो इन सबको तकलीफ हो जाएगी। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये सब हमारा चर्चा कर रहे हैं कि हम सब जहन्नम से निकल करके आए हैं। आका दुआ करें, मेरे आका दुआ फरमाएंगे तो पेशानी की वो तहरीर भी खत्म हो जाएगी और सबकी पेशानियां 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगेंगी। अब हमेशा हमेश के लिए जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। इस कैफियत को देखने के बाद कुफ्फार मुशरिकीन मुर्तद्दीन पुकार उठेंगे, हाय हम भी मोहम्मद का कलमा पढ़े होते और मोहब्बत किए होते तो आज हमेशा हमेश के अजाब से हमें भी छुटकारा मिल जाता। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगों ये तुम्हारे नबी की अजमत का हाल ये है कि तुम गुनाह करो अपने नबी से माफी मांगो तो तुम्हारे नबी तुम्हें किस तरह से माफ कर रहे हैं और तुम्हें अपने दामने करम में जगह भी दे रहे हैं। तुम ऐसे नबी के उम्मती हो कि गुनाह तुम करे हो, रब की बारगाह में महबूब माफी मांग रहे हैं, गुनाह तुम कर रहे हो, आंसू महबूब के गिर रहे हैं, गुनाह तुम कर रहे हो, सजदा महबूब कर रहे हैं, गुनाह तुम कर रहे हो, और महबूब के दामने करम में आना चाहते हो तो देखो महबूब तुम्हें अपने दामने करम में किस तरह से ले रहे हैं। आज अगर कोई बेटा अपने बाप की नाफरमानी करे तो बाप वरासत से महरूम कर देता है, शागिर्द नाफरमानी करे तो शागिर्दी से निकाल दिया जाता है, मुरीद नाफरमानी करे तो पीरी से निकाल दिया जाता है, मुल्क की नाफरमानी की जाए तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। मगर ये ऐसे रसूल हैं कि रसूल के कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हो और अगर माफी मांग रहे हो तो नबी रहमत अपने दामने करम में भी ले रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद, करो दुरूद, करके महशर में शफाअत तो कहेंगे अजमल मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चोना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।